السلام علیکم۔ ناروے کے خوبصورت شہر یسہائم سے ڈاکٹر شہلا آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج 13 مارچ 2022 اور اتوار کا دن ہے۔ یسہائم کا درجہ حرارت تقریباً 1 ڈگری سینٹی گریڈ ہے۔ ویکنڈ کی مناسبت سے بچوں نے آج پین کیکس کی فرمائش کر دی تھی۔ میں نے زندگی میں کبھی پین کیکس نہیں بنائے۔ ان کی خاطر وافلز بنانا تو پہلے ہی سیکھ لیے تھے، لیکن عشق کے امتحان اور بھی ہیں کہ مستاق ابھی نہ جانے اور کتنے کام سیکھنا باقی ہیں۔ خیر، ماسی گوگل سے پین کیکس کی گرینڈ مومز ریسیپی حاصل کی اور بچوں کو خوش کر دیا۔ پین کیکس بناتے ہوئے خیال آیا کہ یہ تو وہ پوڑے ہیں جو میری نانی اور میرے ابا جی کی بھی نانی بنایا کرتی تھیں، اور ایک دفعہ بارش کے بعد میری اماں نے بھی ہمیں بنا کر کھلائے تھے۔ میں جو ساری زندگی کو مردانہ وار گزارنا چاہتی تھی، کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ہر روز تندور پہ مزیدار اور خستہ روٹیاں بناؤں گی، پین کیکس کے نام پہ پوڑے بناؤں گی۔ میری اماں اگر کبھی مجھے روٹی بنانے کو کہتی تو میں بول دیتی کہ میں نے تو پڑھ لکھ کے بڑا افسر بن جانا ہے، شادی کبھی کرنی نہیں ہے، ملازم ہوں گے جو روٹی بنا دیں گے، یا پھر آپ ہو نا، روٹی بنا دیا کرنا۔ مجھے نہیں لگتا تھا کہ میں کبھی بھی کسی بھی قسم کے فلنگ والے پراٹھے بنا پاؤں گی، لیکن اب آلو، مولی، قیمے، گوبھی، پیاز، دال، الغرض ہر قسم کے بہترین پراٹھے بناتی ہوں، قسم سے بڑی محبت سے۔ اور دل میں سوچتی ہوں کہ اگر میں اپنے ایف ایس سی اور یونیورسٹی کے زمانے میں اپنے مستقبل کی ایک جھلک دیکھ لیتی تو جینا ہی چھوڑ دیتی۔ مجھے کبھی بھی عورتوں والے کام کرنا پسند نہیں تھے۔ ہاں، پیچ کا ہتھوڑی پکڑا کے گھر کی تمام خراب چیزوں کی مرمت کروا لو، لوہار، ترخان، جمعدار کے سارے کام کروا لو، بخوشی کرتی تھی، آج بھی کرتی ہوں۔ گھر کے بھی سارے کام کرتی ہوں، کل بھی کرتی تھی، سوائے روٹی بنانے کے۔ اور اب ماشاءاللہ جب کوئی بچہ اسکول سے یا بیٹی یونیورسٹی سے آتی ہے یا شوہر نامدار باہر سے تشریف لاتے ہیں، سب کو اسی وقت گرم گرم روٹی بنا کر دیتی ہوں۔ مردوں کے شانہ بشانہ بلکہ کئی بار تو ان سے بڑھ کر کام کرنے والی پروفیشنل عورت سے ایک مکمل گھریلو عورت بلکہ ایک ماں کب بنی، احساس ہی نہیں ہوا۔ یہ ٹرانزیشن بڑی غیر محسوس لیکن بڑی آبویس ہے۔ اگر میں پیچھے مڑ کر دیکھوں تو وہ انڈیپینڈنٹ اور موٹیویٹڈ لڑکی کہیں کھو گئی ہے، جس کا کام ہر اس چیلنج کو قبول کرنا تھا جس کے لیے کسی نے کہہ دیا کہ یہ تم نہیں کر سکتی، خاص طور پر یہ چیلنج اگر صنف مخالف کی جانب سے ہوتا تو پھر تو کیا ہی کہنے۔ گھر کے کام کاج، ہانڈی روٹی تو ویسے ہی پاکستان میں پیدا ہونے والی ہر لڑکی کا بائی ڈیفالٹ فرض سمجھے جاتے ہیں، اس لیے ان کے لیے کبھی کسی نے چیلنج نہیں کیا، اور اگر کوئی کرتا بھی تو میں قبول نہ کرتی۔ یہ سب تو ہر عام لڑکی کرتی ہے، لیکن مجھے تو وہ کرنا تھا جو لڑکیاں نہیں کرتی ہیں۔ انجینئرنگ کی تعلیم میں میتھس کی محبت ایک طرف، لیکن یہ لڑکوں کا پروفیشن ہی ہے تم کیا کرو گی کے جملے نے سب سے زیادہ کردار ادا کیا۔ اس نیگیٹو انرجی کے زیر اثر کیمیکل انجینئرنگ میں پی ایچ ڈی ہی کر ڈالی، لیکن اس دوران 3 بچوں کی پیدائش نے مجھے ایک مکمل عورت یعنی کہ ماں بنا دیا۔ بیوی بن کے تو میں نے عورت ہونا اتنا قبول نہیں کیا تھا، لیکن ماں بن کے واقعی عورت بن گئی ہوں۔ ایسی عورت جو راتوں کو ایک ایک بچے کی آواز پر فوراً اٹھ جانے والی ہو،
دن کے وقت ان کی ہر فرمائش سن کے پوری کرنے والی، سارا دن ان کے چھوٹے چھوٹے جھگڑے نپٹانے والی، ان کی معصومانہ باتوں پر ہنسنے والی، ان کی ذرا سی تکلیف پر رو دینے والی، کبھی ڈانٹ سے کبھی پیار سے انہیں چھوٹی چھوٹی باتیں سمجھانے والی، پڑھائی میں اگر پھنس جائیں تو ان کی الجھنیں سلجھانے والی۔ واقعی کبھی سوچا نہیں تھا کہ زندگی ایسی ہو جائے گی، اور کبھی چاہا بھی نہیں تھا، لیکن میرے اللہ نے یہ سب میرے لیے پلان کر رکھا تھا۔ میں بے خبر تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ نوبیل پرائز لوں گی تو پتہ چلے گا کہ کوئی دنیا میں آیا تھا، لیکن یقین کیجئے ماں، اور صحیح معنوں میں ماں بننے کے بعد پتہ چلا کہ اللہ کی بنائی گئی اس کائنات میں عورت کا سب سے بڑا کام ماں کی صورت میں اللہ کی تخلیق میں شراکت دار ہونا ہے۔ میں اس کو بس ایک عام سا کام سمجھتی تھی، بیکار اور فضول، اور ماں ہونا ایک تھینک لیس جاب اور دنیا کی معصوم ترین مخلوق۔ لیکن میں غلط تھی، میرا رب زیادہ بہتر جانتا ہے۔ میں نے اس ٹرانزیشن کو بہت آسانی سے قبول نہیں کیا، یہ سب کچھ بہت گریجولی ہوا۔ پتہ ہی نہیں چلا کہ کب اپنی ماں کی وفات کے بعد میں خود ان جیسی بن گئی، صابر، شاکر، ہماری خدمت میں مصروف، چپ چاپ، اور ہم لوگ، خاص طور پہ میں، شہزادیوں کی طرح صرف پڑھنا، کھیلنا اور موج کرنا۔ گھر کا اگر کوئی کام کر دیا تو 100 بار اماں کو بتایا کہ میں نے آپ کے کپڑے دھو دیے ہیں، برتن بھی دھوئے تھے، اور ہاں صفائی بھی کی تھی، آٹا بھی گوندا ہے، اب مجھے کوئی کام نہ کہنا۔ اماں بس مجھے FSC کر لینے دیں، پھر آپ کے گھر کے کام کروں گی۔ یار اماں انجینئرنگ کر لوں، پھر دیکھنا آپ کو کام نہیں کرنے دوں گی۔ اماں اب تو میں جاب کر رہی ہوں، گھر کے کام کب کروں؟ بیٹی اس کو بھی آپ سنبھالیں، میرے پاس کہاں ٹائم ہے؟ مجھے نہیں یاد پڑتا کہ کبھی 2-4 بار کے علاوہ میں نے ان کو روٹی بنا کر کھلائی ہو۔ میں ہنس کے کہا کرتی تھی کہ میرے ہاتھ کی بنی روٹی صرف جنتی لوگ کھا سکتے ہیں، یہ ہر کسی کے نصیب میں نہیں ہے۔ خیر، اب روٹی بنانا میرا سب سے پسندیدہ کام ہے۔ ماں جو ٹھہری، یہ ہوتی ہے ماں، اور یہ ہوتی ہے اولاد کی محبت، جو اللہ تعالیٰ نے ہر ذی روح میں ایسی ڈالی ہے کہ وہ اس سے بھاگ ہی نہیں سکتا۔ اگر ایسا ہوتا تو ڈاکٹر شہلا گوندل کبھی بھی خوشی خوشی گول روٹیاں نہ بنا رہی ہوتی، اور وہ بھی تندور والی۔ اپنے لیے تو شاید کبھی بھی نہ بنا پاتی۔ مجھے یاد ہے 1998 میں پیکیجز لاہور میں انٹرنشپ کر رہی تھی، وہی روز پیٹل والی پیکیجز۔ گرمیوں کی چھٹیوں کی وجہ سے میس بند تھا ہاسٹل کا۔ میں صبح ناشتے میں بریڈ کے ایک سلائس پر لورپاک مکھن اور چاٹ مسالہ ڈال کر کھاتی تھی، ساتھ چائے کا ایک کپ میں الیکٹرک راڈ ڈال کے پانی گرم کرتی، پھر اس میں ایک ٹی بیگ اور ایوری ڈے ٹی وائٹنر ڈالتی، اور چائے تیار۔ دوپہر کا کھانا ادھر پیکیجز کے میس میں ہی کھاتی تھی۔ میں اور NFC IET ملتان کی شبنم افشاں انٹرنیز کی لنچ بریک کا بڑی شدت سے انتظار کیا کرتے تھے، اور پیکیجز کا کھانا تھا بھی بہت زبردست۔ رات کو میں 1 یا 2 آڑو کھاتی، جو پیکیجز سے واپسی کے دوران میں اکثر اسٹیشن سے خرید لیتی تھی، سستے اور معیاری آڑو، اور بس کہیں پر بھی کھانا بنانے یا منگوانے کی ضرورت پیش نہ آتی تھی۔ NFC میں جاب شروع کی تو اپنے لیب اٹینڈنٹ سے ڈھیر سارے فروٹ اور کیبج منگوا کر فریج میں رکھ لیتی، اور لنچ میں فروٹ سیلڈ بنا کر کھا لیتی۔ ان دنوں میں باجی آسمہ کے سسرالی گھر پیپلز کالونی میں رہتی تھی۔
گھر جا کر کھانا کھاتی تھی جو ہمیشہ باجی نے پہلے سے ہی بنایا ہوا ہوتا تھا۔ میں وہاں پر بھی زیادہ سے زیادہ یہ کرتی کہ دوپہر کے کھانے کے بعد شام کو برتن دھو دیا کرتی تھی۔ ہاسٹل میں میس والوں سے ایک بار لڑائی ہو گئی تو سالن خود بنا لیتی، لیکن روٹی تب بھی نہیں بنوائی، وہ منگوا لیا کرتی تھی، یعنی کہ روٹی نہیں بنائی۔ آٹا تو خیر میں اماں کو بھی گوندھ دیتی تھی، لیکن روٹی نہ بنانی آتی تھی، نہ کبھی بنانے کی کوشش کی۔ ابا جی نے ایک دفعہ کہا کہ میری بیٹی جیسی بھی روٹی بنائے گی میں بسم اللہ کر کے کھاؤں گا۔ ایک آدھ دفعہ میں نے بنا بھی دی، کہیں سے جلی ہوئی، کہیں سے کچی، سوراخوں والی، سری لنکا کا نقشہ، لیکن ابا جی نے واقعی کھا لی۔ شادی کے بعد بھی کبھی میری اماں اور کبھی شامی جی کی امی جان نے کچن سنبھالا، سو روٹی بنانے کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ ناروے آئی تو باقاعدہ طور پر روٹی بنانا شروع کی۔ شامی صاحب نے بھی میرے ساتھ ہی سیکھ لی تھی، حالات ہی کچھ ایسے تھے، اس لیے کبھی میں بنا لیتی اور کبھی وہ۔ اکتوبر 2014 میں پی ایچ ڈی مکمل ہونے کے بعد 2015 میں پاکستان گئے تو گھر میں کوک رکھ لی جو کھانا بناتی تھی، باقی کاموں کے لیے بھی ملازمین تھے۔ 2017 میں گئے تو تب بھی 24 آور بیسس پر گھر میں رہنے والی خواتین تھیں جو کھانا بناتی تھیں۔ 2019 میں واپس ناروے آئی تو بچوں کے لیے باقاعدہ روٹی بنانا شروع کی۔ جاب نہیں کر رہی تھی، اس لیے باقی سارے کاموں کے ساتھ ساتھ کچن کے کاموں میں ذمہ داری زیادہ بڑھ گئی۔ یہ سچ بات ہے کہ سالن اور چاول وغیرہ تو آج بھی شامی صاحب ہی بناتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ باقی سب کچھ، سوپ، پاستے، انگریزی، اٹیلین، فرینچ کھانے، سب میرے ذمہ۔ ناشتے میں ہر روز ہر بچے کی الگ فرمائش ہوتی ہے، یہی حال لنچ اور ڈنر کا ہے۔ سب کی الگ الگ چیزیں، الگ الگ وقت میں، سب کو سب کچھ بخوشی بنا کر دیتی ہوں۔ میاں صاحب کی خدمت کی بھی پوری کوشش کرتی ہوں۔ ڈش واشنگ، لانڈری، باتھ روموں کی صفائی، ڈسٹ بنوں کو خالی کرنا، کچن اور اس کی مشینوں کی صفائی تو خیر ہمیشہ سے ہی میرے ذمہ ہے جب سے ہم ناروے میں ہیں، لیکن پہلے کوکنگ کا زیادہ کام شامی صاحب کرتے تھے۔ کچھ مجھے شوق نہیں تھا دیسی کھانے بنانے کا اور انہیں شوق تھا کوکنگ کرنے کا، لیکن اب تو کچن میں میری ڈیوٹی کا پلڑا بھاری ہے۔ ویسے تو شامی جی آج بھی ہر عورت کے فیورٹ ہو سکتے ہیں، اور ٹرونڈائم میں تو لوگ ہمارے گھر میں اپنی بیویوں کو لے کر نہیں آتے تھے، کیونکہ گھر جا کر لڑائی پڑ جاتی تھی۔ ہر عورت کہتی کہ شامی صاحب اتنا اچھا کھانا بناتے ہیں اور آپ خود چائے بھی نہیں بنا سکتے۔ بس اگر کچن میں شامی صاحب اور میں دونوں کھڑے ہیں تو 20-30 بندوں کا کھانا بڑی آسانی سے بنا سکتے ہیں۔ ہمارے کام ایک دوسرے کے لیے کمپلیمنٹری ہیں، جو انہیں پسند نہیں وہ میں بخوشی کر لیتی ہوں، جو میں نہیں کرنا چاہتی وہ شامی صاحب شوق سے کرتے ہیں۔ یوں الحمدللہ اچھی زندگی گزر رہی ہے، لیکن گزرتے وقت کے ساتھ بچوں کی طرف سے مختلف چیزوں کی فرمائشیں زیادہ تر میں پوری کرتی ہوں۔ سوپ، پاستا، نوڈلز، ہر طرح کے فلڈ پراٹھے، دال والے پراٹھے، وافلز اور اب تو پین کیکس بھی، سلاد، رائتے، چٹنیاں، اچار، چیز والے آملیٹ، انڈوں کی بھرجی، آلو انڈے، تندوری پراٹھے، سادہ روٹی، یہ سب میں بناتی ہوں۔ فرینچ ٹوسٹ، فرینچ فرائز تو کسی کھاتے میں ہی نہیں ہے۔ میں نے زندگی میں کبھی نہیں سوچا تھا کہ میں یوں بیٹھ کر ان چیزوں کا ذکر کر رہی ہوں گی۔ وہ بابا اسلم کی بیٹی غزالہ جو تقریباً میری ہم عمر تھی، اپنے والد اور بھائیوں کے لیے کھانا بنایا کرتی تھی۔ صبح جب میں اپنی ماں کے ہاتھ کے بنے پراٹھے سے ناشتہ کر کے اسکول جاتی تھی تو وہ لکڑیوں کے چولہے پر پراٹھے بنا رہی ہوتی تھی۔
اس کا بھائی رمضان اس کو تنگ کرنے کے لیے کہتا تھا کہ اس نے وہ پراٹھا کھانا ہے جو غزالہ نے اپنے لیے بنایا ہے، کیونکہ رمضان کو لگتا تھا کہ وہ اپنے پراٹھے پر زیادہ گھی لگاتی تھی اور وہ زیادہ کرسپی بھی ہوتا تھا۔ اوپر تلے کے بہن بھائیوں میں اس طرح کی لڑائیاں بڑی عام تھیں اور آج بھی ہیں۔ میں اور میرا بھائی بھی لڑتے تھے۔ اماں جب روٹی یا پراٹھا بنانے لگتی تو ہم دونوں ہی اکٹھے یہ کہتے، پہلی روٹی میری ہے۔ چھوٹا ہونے کی وجہ سے اکثر پہلی روٹی اس کو ہی مل جاتی، لیکن ہر روز یہ تکرار ضرور ہوتی۔ جب میں اسکول جاتی تھی اور روٹی بنانے کی فکر سے بالکل آزاد تھی، غزالہ اس وقت ایک ماں کی طرح اپنے باپ اور بھائیوں کا خیال رکھتی تھی۔ میں نے اتنا پڑھا، یہاں تک کہ پی ایچ ڈی کر لی، لیکن کام تو اب میں بھی وہی کر رہی ہوں جو غزالہ 12-13 سال کی عمر سے، بلکہ اس سے بھی کم عمری سے کر رہی تھی۔ کیا میں یہ سمجھوں کہ غزالہ میں اور مجھ میں کوئی فرق نہیں ہے؟ آپ کے خیال میں کیا مجھے پی ایچ ڈی کرنے کا کوئی فائدہ ہوا ہے؟ میرا اپنا اس بارے میں کیا خیال ہے وہ میں اگلے ولاگ میں بتاؤں گی، لیکن آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ اس کے ساتھ ہی آج کی بات چیت ختم کرتے ہیں۔ اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور ہاں، بچوں کو ان کی فرمائش پر اچھی سی کھانے کی چیزیں بنا کر دیجیے گا۔ اجازت چاہتی ہوں، آپ کی اپنی ڈاکٹر شہلا۔ اللہ حافظ۔